کرم کی کیا بات مولا تیرے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فقال تعالى في شأن نبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مكرم حاضرين وسامعين، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. بے شک میرے جو مقرب بندے ہیں ان پر تیرا کسی قسم کا کوئی زور نہیں چلے گا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کافی ہے کارساز کے اعتبار سے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت شیطان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے شیطان لعین، تو میری نافرمانی کے باعث، تعظیم نہ کرنے کے سبب درگاہ قرار پایا ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، انہیں کبھی بھی خیر کے کام کرنے نہیں دوں گا، ان کا ایمان نہیں دوں گا، ان کا عقیدہ برباد کر دوں گا، تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ پر میں چلنے نہیں دوں گا. تو اب میرا بھی اعلان سنیے: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کسی قسم کا کوئی قابو نہیں ہوگا، تیرا زور ان پر بالکل نہیں چل سکے گا. اس پر ان عبادی جو میرے بندے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو اپنے بندے فرما رہا ہے. تو خداوند قدوس جن کی عبادت و بندگی کو سراہ ہے وہ کتنے محبوب و مشرف ہو گیا ہے. اور ایک دشمن کے چیلنج کے جواب میں فرما رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، اپنے تقرب سے مجھے تمہیں پھیر دیا، جس آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے میں اتنا دھندار گیا ہوں، تو میں بھی اولاد آدم سے بدل آؤں گا. میں اپنے راہ بات پر آگے نہیں دوں گا، بھٹکاؤں گا، پریشان کر دوں گا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو تیرے بس میں آیا کر لے، جس طرح بھٹکانا چاہتا ہے بھٹکا لے. اللہ رب العزت بھی بڑے ہی پرزور طریقے سے فرمایا کب، جبکہ اس نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریۃہ الا قلیلا. اے اللہ اگر تو مجھے قیامت تک ڈھیل دے، مہلت دے، تو میں اولاد آدم کو کبھی بھی صحیح راہ پر چلنے نہیں دوں گا، ان کو کبھی بھی دین پر چلنے نہیں دوں گا، ان کا ستیہ ناش کر دوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا، راہ راست سے ہٹا دوں گا. یہ اس نے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، جا تو کر لے کیا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اس نے اللہ سے عرض کیا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہ کیا تھا، تو نے مجھے اپنی جنت سے نکال دیا، میں ان کی اولاد سے بتا دوں گا، ان کو تیرا ہونے نہیں دوں گا. میں ہر طرح سے کوشش کروں گا کہ وہ تیرے نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. تو جا یہاں سے، لیکن یہ بات بھی سن لے کہ جو تیرے پیروکار ہوں گے
میں ان کو کیا سزا دوں گا؟ جہنم نصیب کر دوں گا. کچھ کو ان کو جہنم میں ڈال دوں گا اور جیسا موصول پورا پورا بدلا دوں گا. اور اگر تو دکھانے کا وعدہ کر رہا ہے میرے سامنے اور دھمکی دے رہا ہے، چیلنج کے انداز میں کہہ رہا ہے، تو سن لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جن پر تیرا قابو بن سکتا ہے، زور چل سکتا ہے، شور مچا کر، چیخ چلا کر ان کو اپنے قابو میں لے. جس کو قابو میں لے سکتا ہے میرے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، یعنی مضامین کے ذریعے سے، اپنے گانوں کے ذریعے سے، اپنے گمراہ لیکچروں کے ذریعے سے، اپنی لچھے دار تقریروں کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی تو کر سکتا ہے کر لے. جس کو راہ راہ سے ہٹا سکتا ہے ہٹا لے. وہ اشرف علیہم بخیری کا والا جی، اور ان پر تو اپنی فوج لے کر آتا ہے مقابلے کے لیے، تو تیری فوج میں جو سوار ہے ان کو بھی لے آ، جو پیارا فوج ہے ان کو بھی لے آ. اللہ فرما رہا ہے اگر تو فوج کشی کرنا چاہتا ہے میرے بندوں پر حملہ آور ہونے کے لیے، ان کا دین ایمان ٹوٹنے کے لیے، ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں لے آ، جتنا بھی تیرا لشکر ہے لے آ، فوج جتنی ہے لے آ. اور آگے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں ان کی اولاد میں اپنا حصہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے. جس کے مال میں اپنا حصہ رکھنا ہے رکھ لے. جس کو چاہے ناجائز طریقے سے مال کمانے پر بھڑکا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، بھڑکا دے تو بھڑکا دے. اور جس کی اولاد کو دین سے ہٹا کر تیری تابعداری کی طرف بلا سکتا ہے، اس کو اپنا حصے کا بنا کے بلا لے. لیکن سن، جو ان سے وعدے کرنا ہے کر لے. جس طرح سے ان کو آرزوؤں میں امیدوں میں کھپا سکتا ہے، پھنسا سکتا ہے، پھنسا لے. وعدہم، ان سے وعدے بھی کر لے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو شیطان جتنے وعدے کرتا ہے سب دھوکے کی ترقی ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کو وہ پورا نہیں کر سکتا. اللہ یہ فرما رہا ہے. یہ سب سنانے کے بعد آگے کا جملہ قرآن کی آیت مبارکہ کی شکل میں ہمارے سامنے منور ہے، جس سے ہمیں طاقت و قوت ملتی ہے، جس سے ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بھی زور نہیں کر سکتا. یہ میں تجھے ڈھیل دے رہا ہوں تو یہ نہ سمجھ کہ میں بچانے والا نہیں ہوں. دشمن قوی تر تو یہ دشمن قوی است تو نگہبان قوی تر است. دشمن طاقتور ہے تو نگہبان حفاظت کرنے والا اس سے بڑھ کر طاقت رکھنے والا. رہا ہے میں ایسے ہی تیرے رحم و کرم پر اپنے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا. میرے جو بندے ہوں گے میری عبادت کو کرنا ہی تو کر رہے ہوں گے. دن و رات جن کو طلب ہوگی کہ رب کو راضی کیسے کیا جائے، دن و رات جن کی جستجو یہ ہوگی کہ حبیب کی سنتوں پر عمل کر کے کیسے اپنے آخرت کو سنوارا جائے، جو نظر کے وقت کی سختی کو پیش نظر رکھ کر ایمان کی سلامتی کے لیے ترستے تڑپتے دعائیں کرتے ہوں گے، جو نیکیاں کرتے بھی ہیں تو کبھی اطلاع میں نہیں ہے، خوف سے لرزتے ہیں، بدن پر کب کبھی کاری ہو جاتی ہے، جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں اس پر ناز نہیں کرتے، اللہ کے فضل پر نظر رکھتے ہیں، حبیب ماں کی شفاعت پر نظر رکھتے ہیں. یہ میرے بندے ہیں جو میری پناہ میں رہتے ہیں، جو میری حفاظت میں رہتے ہیں. ان کا عبادی بے شک میرے بندے کو ہے. لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جتنی فوج رہنا ہے ڈالے، باقی آدھا کو لانا ہے ڈالے، شور مچاتا ہے بچانے، جتنے اپنے ہم خیالوں کو آ رہے کار بنا سکتا ہے بنا لے. تم میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اور آدم سے بدل لوں گا، تو آدم کو عزت دینے والا رب فرما رہا ہے، آدم کو شرف و شوکت دینے والا رب فرما رہا ہے. آدم کی جبین میں نور مصطفیٰ کو ولیت رکھ کر حضرت آدم کو منور کرنے والا رب فرما رہا ہے. حضرت آدم کو اس نور کا امین بنانے کے بعد، جنت سے نور کو اتار کر خلافت الہیہ سے نوازنے کے بعد، ان کی نسل میں انبیاء کو پیدا کرنے والا رب فرما رہا ہے. میرے آدم کی ذریت کو بھٹکانے کی بات کر رہا ہے تو سن لے، اولاد آدم میں میرے وہ بندے بھی ہوں گے جن کی بندگی پر قدرت کی خوشی کا اظہار کروا رہی ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں میں تیرا کوئی داؤ نہیں چل سکے گا، تیرا سلیب نہیں چلک سکے گا، تیرے مکر میں نہیں آئیں گے. اور مکر میں کیوں نہیں آئیں گے؟ آگے فرمانا ہے وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا. یہ میرے جو بندے ہیں، میری جو پناہ میں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ آپ کے امتی ہے، آپ کی محبت میں رکھتے ہیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا. آپ کا رب ان کی حفاظت کے لیے کارساز ہونے
آپ کی امت یہ کام کرنا نہ سکتا ہے. وہ اگر ان کی آخری منزل میں ان کو شکست دینا چاہتا ہے, آپ کی نسبت سے آپ کا ان کو ایمان پر اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. وہ کہا بھی اپنی توقع آپ طرف لاتی ہے, ساتھ ہونے کے اعتبار سے, نگہبان ہونے کے اعتبار سے, مہمان کرم نواز ہونے کے اعتبار سے. اے حبیب اپنی امت کو بتائیے کہ یہ میرے جو بندے ہیں ان پر نظر رکھیں, یہ میرے بندے ہیں, ان پر شیطان کا زور نہیں کر سکتا, شیطان ان کو کبھی بھی اپنے نرمے میں نہیں لے سکتا. یہ نہیں کہ کوشش نہیں کرے گا, کوشش کرے گا ضرور, کیونکہ اللہ نے بھی چیلنج کے اندر بھی فرمایا ہے تو کیا کرنا چاہتے ہیں کر لے, میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں کرے گا تو اس کے بعد وہ زور چلانا بھی چاہے گا, بہت زیادہ ان کو پریشان بھی کرنا چاہے گا. اللہ ایسے امتحان کی منزل میں اپنے اولیاء کی آنکھ کو رکھا. ہم جیسے گنہگاروں کو ہم کبھی دشمن سے مقابلہ نہیں کر پاتے, ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. ہمیں اللہ نے ڈائریکٹ شیطان کے مقابلے میں نہیں رکھا, اپنی محبوبین کو رکھا, اپنے محبوبین کو رکھا, اپنے مقربین کو رکھا, اپنے صالحین کو رکھا, ابرار کو رکھا, اخیار کو رکھا. ان خطبا کو, ججبا کو, اولاد کو, اغواز کو اللہ نے رکھ کر ہمیں بتایا اور سمجھ لو یہ میرے بندے ہیں, ان پر شیطان کا زور نہیں کر سکتا. اگر تم چاہتے ہو تم پر بھی زور نہ کرے تو تم ادھر ادھر نہ بھاگو, میرے بندوں کی پناہ میں تم آ جایا کرو, ان کی پناہ میں تم ہو گے. ان کے واسطے سے میرا جو تم پر ہوگا وہ چھینٹے تم پر بھی گریں گے اور تمہاری بھی زندگی سمجھ آئے گی. آخریوں کے تم کو بھی کہنے کی نوبت نصیب ہوگی. قبر و حشر میں بھی شیطان تمہیں پریشان نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ تم سائے رحمت بھی ہوں گے میرے پیارے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک جو میرے بندے ہیں زور نہیں کر سکتے. سیدی ابو الحسن محدث رسول اللہ ہے, رسول اللہ کو مسائل شریف کے حاشیے میں بیان کرتے ہیں یہ جو اللہ کے بندے مقربین ہیں, یہ کون اولیاء اللہ, اللہ پاک ان کا تعارف کرواتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں, یہ ہے اللہ والے. ان کا مقام کیا ہے, فرماتے ہیں کہ ولی ہیں, جس کی جمع اولیاء. ہم ولی کے مزار پر ہیں اور اتباع سے بھی کہ اس شریف میں آئے حقیقت کے ولی ہے, نام بھی ولی, نام بھی ولی اور حقیقت کے رتبے کے اعتبار سے بھی ولی. وجہ خالی کے تو ان کو جو مرتبہ دینا چاہا ان کی ولادت کے بعد نام رکھنے والوں کے قلب میں بھی القاء دیا, آگے جو بننے والے ہیں وہی نام رکھنا چاہیے. وہ ولی محمد شاہ صاحب کی بالا ہے. ہم نے حضرت سیدنا جمالدین خدا رحمۃ اللہ علیہ کے جننے پر رکھنا چاہیے, جن کے زہد و ورع کے بارے میں ہم نے بار آپ کو استاد محترم رئیس المفسرین اللہ رسول شاہ فاضل بدری انہیں اعلیٰ درجے کے حضرت سیدنا علامہ ابراہیم جی بردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس برادر طریقت کے بارے میں کچھ اضافی فرمایا. تبھی تو حضرت نے فرمایا ایسی شان کے ولی تھے, مقرر تھے, پیر کی نظر میں ان کو ایسا فیض وسا بنا دیا تھا جس پر توجہ ڈالتے دل کی دنیا میں نکلا, انتہائی فیض وسا بنی تھے. نام جیسا ہے ان کے اوصاف کی وجہ سے ولی جو ہیں یا اولیاء جو ہیں ان کے بارے میں سیدی مختصرات علیہ لکھتے ہیں کہ ولی کا جو لفظ ہے یہ فعیل کے وجہ پر ہے اور یہ فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے, مفعول کے معنی میں. زبان عربی ہے, اس پہ بڑی گہرائی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ رموز ہے, اس کے اندر بہت زیادہ باریک باتیں رہتی ہے. میں محروم فوائد گہرائی میں یہ جانا چاہتا ہوں, ایک اصطلاحی لفظ آگے اس کو واضح کر دیتا ہوں. فاعل کے معنی میں بھی ہے, کرنے والے کے معنی, مفعول کے معنی میں کیے جانے والے کے معنی میں. تو ولی کرنے والا بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور کرنے والا, یہ کچھ کر رہا ہے کوئی اس کے ساتھ کچھ اور کر رہا ہے. یہ خود کرنے والا ہے تو فاعل, اس کے ساتھ کوئی اور کر رہا ہے تو وہ فاعل اور یہ اس کا مفعول. تو کیا مطلب فرماتے ہیں ولی کا مطلب اگر مفعول کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے من یتولی اللہ حفظہ و حراستہ علی التوالي. ولی وہ ہے, مفعول کے معنی ولی وہ ہے کہ اللہ جس کی حفاظت کو نگہبانی مسلسل فرمانا اپنی ذمہ داری بنا. اللہ مسلسل اس کو اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی نگہبانی میں رکھے, یعنی نگاہ قدرت میں تو نشو و نما پائے تو ولی. ولی کا مطلب جو قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی نگاہ نظر میں, جو بولتا ہے تو خدا کی حفاظت میں, جو کہتا ہے لکھتا ہے تو خدا کی حفاظت میں. من یتولی اللہ حفظہ وحراستہ علی التوالي,
ایک آدھ دن کے لیے نہیں، دو چار دن کے لیے نہیں، اگر تمہاری تسلسل سے بلا کسی توقف کے مسلسل جو اللہ کی حفاظت اور پناہ میں رہے، خدا جس کی نگہبانی کرتا ہے وہ ولی۔ ایک الگ ہم سنتے ہیں ولی تو میں یتولی اللہ حفظہ و حفاظتہ والاقتوالی، کہ مسلسل اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے، مسلسل اللہ اس کو اپنی نگہبانی میں لے لے، یہ ہے ولی۔ یہ مفعول کے معنی میں یہ ولی وہ ہے کہ اللہ اس کا متولی ہو گیا، یعنی اللہ اس کا نگہبان ہو گیا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، بے شک میرا ولی اللہ، ولی اللہ کا ہے اور اللہ اس کا ولی، یہ اللہ کا ولی، اللہ اس کا ولی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث کہہ لیجیے، ان ولی اللہ، میں اللہ کا ولی ہوں، یہ تو سنتے ہیں، ابھی سنو، بے شک اللہ میرا ولی ہے، یعنی میں اللہ کا دوست، وہ میرا دوست۔ تو حق دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست اپنے دوست کو اغیار کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ میں جو آیت پڑھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک تیرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ ارے بندے میرے ہیں تو میرے ہی ولی نہیں ہے، میں بھی ان کا ولی ہوں، اس لیے میں مسلسل کی حفاظت کرتا ہوں، مسلسل ان کی نگہبانی میں کرتا رہا ہوں۔ شیطان کی کیا وجہ کہ اس مقدس بندے کو اپنے چنگل میں لے سکے، اسی لیے فرمایا میں یتولی اللہ حفظہ و حفاظتہ۔ اور ولی فاعل کے معنی میں ہوں تو مانا کیا ہوئے؟ من یتولی عبادت اللہ و طاعتہ، جو اللہ کی عبادت و طاعت کو اپنی ذمہ داری بن سمجھے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے کام پر کروں، یہ کرنے والا ولی۔ ادھر سے یہ ولی، ادھر سے وہ ان کا ولی، یہ ہے اللہ کے ولی، ہمیشہ اس کی بندگی میں عبادت میں رہنے والے۔ ایسے وہ یتوالا اور مسلسل رہے، ایسا نہیں کہ آج نماز پڑھے تو کل غیر حاضری ہو جائے، ایسا نہیں۔ کتنے من غیر تخلل معصیت، کہ یہ بھی ایسے رب کی عبادت کرے کہ کوئی گناہ کو بیچ میں آنے ہی نہ دے، یعنی مسلسل طاعت پر طاعت، عبادت پر عبادت، نیکی پر نیکی، تقویٰ پر تقویٰ۔ تقویٰ بھی ایسا نہیں کہ کوئی دن کا ہو تو رات میں چھٹی ہے، رات کا ہو تو دن میں چھٹی ہے، کسی مہینے کا ہے تو دوسرے مہینے میں چھٹی ہے، نہیں، بغیر کسی وقفے کے مسلسل اللہ کی عبادت کو بندگی کرنے والے یہ ولی ہے اللہ کی۔ اور اللہ ان کا ولی ہے اللہ کی مسلسل اپنی نگہبانی رکھنے والا، ایک لمحے کے لیے بھی شیطان کے حوالے جن کو وہ نہ کرے، وہ ہے ولی۔ اب فرمایا یہ ہے بندے میرے، ان پر نہیں چلے گا تیرا کسی قسم کا بھی زور، اور جب نہیں چلے گا زور، یہ اللہ کا اعلان ہے اور اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، سچا ہے اس کا کلام۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جن کا زور نہیں چلتا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا زور تم پر بھی نہ چلے، تو جو رب کی نگاہوں میں رہتے ہیں تم کی نگاہوں میں رہا کرو۔ تم اپنے عمل میں اگر کوئی کمزوری محسوس کر رہے ہو تو توفیق عمل بھی ملتی ہے ولیوں کی بارگاہوں میں آنے سے، وہ ان کی نگاہ میں رہتے ہیں، رب کی نگاہ میں۔ تم ان کے پاس آؤ، آتے جاتے رہو تو کبھی نہ کبھی ان کی نگاہ تم پر پڑے گی، اور ان کی نگاہ پڑے گی تو اللہ کی ہدایت کی نظر بھی تمہارے سامنے۔ میرے استاد محترم یاد آنے کا وہ حضرت مولانا قاضی سید محبوب حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے نائب مکہ مسجد کے امام بھی رہے، حضرت سدوشی رحمۃ اللہ علیہ کے حمزل تجھے کو حضرت کے مانجان، اس اعتبار سے سدوشی سے بڑا متعلقہ رہا۔ اور حضرت کی مرتبہ مجھے سدوشی اللہ کی دولت نے مجھے ایک دن لے کر گئے سیکنڈ پر، میں حسین اعظم میں حضرت مولی فکر رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت کی مطلب کی حضرت کے بعد ہے کیا تمہارے علم میں یہ خواہش نہیں ہے کہ حضرت مولانا سعید طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب کو جانے ان کا بہت اچھا ہے، حضرت کے گھر پہ جا کے جیسے حضرت کے بچوں کو یہ شرف کہاں سے ملتی میرے ساتھ چلو مجھے کام ملا تو حضرت اس وقت سکیٹ لے کر گئے اور راستے میں ایک بار سنتے رہے وہ ایک ذوق تھا حضرت لے کر گئے، حضرت اس کو استاد میں صاحب مجھے 10 دن کے لیے تعلیم اس طرح کی ہے تو وہ سناتے تھے حضرت علامہ قاضی محمود صاحب، یہ اولیاء کا وہ ہوتے ہیں یعنی یہ ترچھی نظر پڑ جائے تو اللہ کی رحمت تمہارے نظر کا مطلب ایسا نہیں کہ وہ نگاہیں تم پر ڈال کے نہیں کہنے لگے، ترچھی نظر بھی پڑ جائے، ان کا اپنا اندازہ تھا اگر یہ اللہ بھی بولا کرتے تھے، ان کی ترچھی نظر بھی پڑ جائے تو یہاں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ اور سمجھ میں اس وقت تو تعلیم میں بات سنے تھے، لیکن جیسا جیسا احادیث تفسیر کو پڑھنے لگے تو سمجھ میں بات
آنے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. وہ رب کی نگاہوں میں رہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان ان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکے گا, کوشش کرے گا ضرور مگر ناکام جائے گا. لہٰذا ان کی نگاہ لگتے سے ہی اوپر پڑ جائے. اللہ کی رحمت کے دریا کو جوش آئے گا. میرا پیارا محبت کی نگاہ اس پر ڈالا ہے جس پر اللہ کا ولی محبت کی نگاہ ڈال چکا ہے. اللہ غضب کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھتا. ولی کی محبت کا تقاضا اللہ پاک پورا کرتا ہے. وہ محبوب بھی ہے, محب بھی ہے, یعنی ولی کو چاہتا بھی ہے اور ولی اس کو چاہتے بھی ہے. یہ محبت دو طرفہ ہے, ایک طرفہ نہیں ہے. اسی لیے حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ نے مرتبہ دعا میں کہا تھا, اے اللہ جو مجھ بندی سے تو محبت کرتا ہے تیری محبت کا واسطہ یہ میرا معروف نہ سن. کہا کہ لوگوں نے, بزرگوں نے کہا یہ کیا بات ہے, ہم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم تجھ سے جو محبت کرتے ہیں ہماری اس محبت کا تو صدقہ عطا کر دے. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہو کہ اے اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ میرا یہ کام بنا دے, ایسا الٹا کیوں کہہ رہی ہو. آپ نے کہا ہے ہم اللہ سے محبت کہاں کرتے, ارے وہ جب ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تبھی تو ہم محبت کرتے ہیں. تو محبت ادھر سے نہیں ادھر سے آتی ہے پھر ہمارے چاہنے والے ہو جاتے ہیں. وہ چاہتا ہے ولیوں کو, ولی اس کو چاہتے ہیں اور قرآن سے بھی ثابت ہے یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی پہلے اللہ کے محبوب بنتے ہیں پھر اللہ کے لیے وہی ہوتے ہیں. اس میں دوسری انداز کی محبت کا ذکر ہے. یعنی اولیاء کے بھی مدارج ہے, ان کے بھی مقامات ہے, ان کے بھی درجات ہیں. سب ایک درجے کے نہیں ہوتے. کچھ سالکوں مجذوب ہوتے ہیں, کچھ مجذوب و سالک ہوتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں محبت کرتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں, تقویٰ و طہارت کی راہ سے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں اپنی بارگاہ میں لے لیتی ہے اور اللہ انہیں اپنے قرب سے نواز دیتا ہے. یہ سالک مجذوب ہے, یہ طالب اور مرید ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں مجذوب سالک ہوتے ہیں. اللہ خود ان کو چاہتا ہے. جب اللہ محبت سے ان کو دیکھتا ہے ان کے دل میں محبت ٹھانے والے ہوتی ہے. اور اللہ دونوں کا بھی ذکر قرآن نے کیا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جن کو چاہتا ہے اپنے قرب خاص کے لیے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں رسائی عطا کرتا ہے. تو جو رجوع ہوتے ہیں سلوک کی منزل طے کرتے کرتے انہیں قرب سے نواز کے اللہ سرفراز کر لیتا ہے. اور جو بندے ایسی حالت میں اتناسب ہوتے ہیں تو ان کا اپنا خود بھی ہوش نہیں رہتا, اللہ انہیں اپنی جلووں میں ایسا مست کر دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پاس میں بہت پیسہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رب اشعث اغبر مذعور بالقوام لو اقسم علی اللہ لابرہ. کچھ ایسے بندے بھی ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں, جسم پر گرد و غبار ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ کیا ہے. ظاہری دنیا میں حال یہ مذکورے کی ابواب, کسی کے گھروں کے پاس دروازوں سے گزرے تو لوگ نکل کر گئے ادھر بیٹھے, اگر ادھر بیٹھے تو ادھر جائیے, دروازے پر ان کو ٹھہرنے بھی نہ دیا جائے ظاہر حال. مگر اللہ کے پاس ان کا مقام کیا ہے, لو اقسم علی اللہ, اگر قسم کھا لے اللہ کے کام اللہ یہ مقام بن جائے تو ابر اللہ کی قسم کی داد پوری قسم پوری کرتا ہے, ان کی قسم غلط نہیں کی. تو یہ اولیاء کرام یہ بزرگین پناہ میں رکھتے رہتے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ان کو اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں. لیکن طریقہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں کو تم تقویٰ کی زندگی بسر کرو اور صادقین کے ساتھ ہو. انسان میں رہنے کے لیے پوری ڈیوٹی ان کے اوپر ڈال دیں گے. ہم اپنی حالت کو نہ سدھاریں, کیونکہ تعلیم کے لیے خلاف ہے. خود بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے, عقیدے پاکیزہ ہو, اخلاق اچھے ہو, عمل میں نیکی لائیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ رہیں تو پھر یقیناً اللہ کے فضل خاص سے سرفراز ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کے بارے اللہ جن اولیاء کرام تمہاری دین مبارک دربار میں تم حاضر ہیں, اللہ تیری رحمتوں کی برسات کرے, تیرے مقرر محبوب بندے اللہ تیری پناہ میں ان کے لیے تمہیں اپنے کلام مجید میں شیطان لعین کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں کر سکتا ہے, جہاں کمزور ہے ان پر دشمن کا زور نہیں کر سکتے, ان کے سکتے اپنی پناہ میں ہے نا. ہمارے دین ایمان کی حفاظت, ہمارے اللہ کے دین ایمان کی حفاظت, دنیا میں زندہ رکھو, اسلام کا عمل کی توفیق عطا فرما. اخیر وقت آئے پروردگار ایمان کا خاتمہ قبول و حشر میں بھی بے پاک رضا کی شفاعت فرما. رب نے قلب کی تیرے گل ہزار سوچے سے دین دے, قوت عشق سے ہر قصد کو آتا ہے, لہر میں سے محمد سے پیارا کرے,
خدایا حق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان بلند فاطمہ اگر دعوتن بر کنی بر قبول ونو دست دامان غار رسول از پھیرے ماگرانے مشکن کار دنیا قاقی مطلوبات وصلی اللہ تعالی علی خلیفته سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین.